اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا 56واں سبق جاری ہے، اور اس سبق کا عنوان ہے موادع جزم الفعل۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سبق میں ہمیں چند ایسے اسماء کے بارے میں بتایا گیا جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، یعنی جملہ شرطیہ پر وہ داخل ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جملہ شرطیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو شرط کہا جاتا ہے اور دوسرے کو جواب الشرط یا جزا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جملہ شرطیہ سے پہلے آتے ہیں، اور جملہ شرطیہ کے دونوں اجزاء میں اگر فعل مضارع استعمال ہو رہا ہو تو یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ یہ 11 اسماء تھے جو کہ من، ما، انا، متا، ایانا، اینما، کیفما، مہما، حیثما، این اور ایتن تھے۔ مزید ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ من، ما، انا، متا، ایانا، اینا، کیفا، این اور ایتن یہ اسم استفہام کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، جبکہ من، ما، این اور ایتن جو ہیں یہ اسم الموصول کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ اسم استفہام یا اسم الموصول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ فعل مضارع کو جزم نہیں دیتے۔ اس کے بعد ہمیں مزید یہ بتایا گیا تھا اس سبق میں کہ جملہ شرطیہ کا جو دوسرا جز ہے جواب شرط، جسے ہم جزا کہتے ہیں، اس جزا پر یا جواب شرط پر فا کا داخل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کب کب واجب ہو جاتا ہے؟ اس صورت میں واجب ہو جاتا ہے جب جواب شرط میں جزا بننے کی صلاحیت نہ ہو، اور صلاحیت وہ کب کب نہیں ہوتی؟ جب وہ جملہ اسمیہ ہو، جب وہ فعل امر ہو، جب وہ فعل نہیں ہو، یا اس فعل پر مائے نافیہ آ رہا ہو، یا لن سے شروع ہو رہا ہو، یا قد سے شروع ہو رہا ہو، یا سین یا سوفہ لگ رہا ہو، یا وہ فعل جامد ہو یعنی لیسا یا عسا وغیرہ، تو اس جواب پر فا داخل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر مزید یہ بتایا تھا کہ ان صورتوں کے علاوہ آپ فعل مضارع پر یعنی جزا کے فعل مضارع پر فا داخل کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، دونوں طرح جائز ہے۔ آج ہم مشق نمبر 84 سے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اور مشق نمبر 84 آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے آپ کو کہ ذیل کے جملوں کی تحلیل کرو یعنی انالیسس کرو۔ پہلا جملہ ہے جی من یعمل سوءا یجزا بہ، دوسرا جملہ ہے ان لم تغلب عدوک فداری، اور تیسرا جملہ ہے ما تفعلوا من خیر فلن تکفروہ۔ اب ایک ایک جملے کو انالائز کرتے ہیں جی۔ پہلا جملہ جو ہے کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، اس کا انالیسس دیکھ لیں۔ لکھا ہوا ہے کہ جی من اسم شرط ہے، اور یہ مبنی ہے، اور محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسے مبتدا بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جملہ شرطیہ جو ہوتا ہے نا، اس کا انالیسس ایک جملہ اسمیہ کی صورت میں کیا جاتا ہے، جس میں اسم الشرط کو آپ مبتدا بناتے ہیں، اور جو شرط اور جواب شرط ہوتا ہے نا اس کو ملا کر آپ خبر بناتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ من اسم الشرط ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے۔ اس کے بعد یعمل فعل مضارع جو اسم الشرط کی وجہ سے مجزوم ہے، اس میں ضمیر فاعل ہے، یعنی یعمل میں ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے اور مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کیوں مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس لیے کہ جو خبر ہوتی ہے نا، اگر خبر کوئی جملہ ہوتی ہے مبتدا کے لیے تو اس خبر میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور عائد وہ عام طور پہ ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کے مطابق ہونی چاہیے، اور بتا رہے ہیں کہ راجع ہے مبتدا کی طرف جو محلاً مرفوع ہے۔ سوءاً مفعول بہ ہے، اس لیے منصوب ہے۔ فعل و فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہے، مبتدا من کی، اور مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر شرط ہے۔ تو انہوں نے انالیسس ذرا دوسرے طریقے سے کیا ہے۔ انہوں نے مبتدا کے ساتھ جو شرط والا جملہ ہے نا اس کو خبر بنا کر شرط قرار دے دیا ہے،
اور جو آگے جواب آئے گا نا اس کو انہوں نے صرف جواب الشرط قرار دیا. تو دو طریقے سے اس کا انالیسس کیا جا سکتا ہے. تو جو انہوں نے لکھا ہے میں وہی آپ کے سامنے اب بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے من کو مبتدا بنایا اور جو جملہ شرطیہ کا شرط والا حصہ ہے اسے خبر بنا دیا. مبتدا اور خبر کو ملا کر انہوں نے شرط قرار دے دیا اور جواب الشرط جو ہے نا اس کو یہ جواب الشرط ہی قرار دیں گے. یجزا آپ آگے دیکھ رہے ہیں, یجزا کے آگے لکھا ہوا ہے کہ یجزا تھا یہ, جو کہ اوریجنلی یجزا یو تھا. فعل مضارع مجہول ہے, ناقص یائی ہے, اسم الشرط کی وجہ سے مجزوم ہے, جس کی علامت آخر سے حرف علت کا اسقاط ہے. یہ مشکل لفظ ہو جائے گا آپ کے لیے, اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب بھی فعل ناقص, ہم نے پچھلے سبق میں بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھا تھا کہ فعل ناقص جب بھی مجزوم ہوتا ہے تو واو یا جو ہے وہ گر جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. مزید بتا رہے ہیں کہ اس میں جو ضمیر ہے وہ نائب الفاعل ہے, محلاً مرفوع ہے. با حرف جارہ ہے, ہا کی ضمیر جو ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہے, جار مجرور مل کر متعلق فعل ہو گیا. فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور متعلق کے ساتھ جملہ فعلیہ ہو کر جزا ہے, شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا. اسی طرح اور جملوں کی تحلیل کر لو. تو انہوں نے تو ایک جملے کی تحلیل کر کے ہمیں دکھا دیا اور باقی کام ہم پر چھوڑ دیا. تو اب ہم باقی دو جملوں کو جو ہے وہ انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی دوسرا جملہ ہمارے پاس ہے جی ان لم تغلب عدوک فداری. ان حرف شرط ہے. اب یہاں پر ان حرف شرط ہے, ذہن میں رکھیے گا. تو ان کو ہم نے مبتدا وغیرہ نہیں بنانا, کیونکہ حرف جو ہے وہ نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو ان حرف شرط ہے. لم تغلب جو ہے یہ ہمارا فعل اور فاعل ہے, اور عدوہ کا جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر ہمارا مفعول بہ ہے. لم تغلب عدوہ کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط ہو گیا, اور جواب الشرط جو ہے وہ ہے داری. فا داخل ہوا ہے جواب پر یا جزا پر, اس لیے کہ جو داری ہے یہ آپ کا فعل امر ہے. یہ داری جو ہے یہ اصل میں دارا یداری تھا, باب مفعلہ کا لفظ ہے, دال را اور یا. ٹھیک ہے, تو دارا یداری باب مفعلہ, اس کے معنی ہوتے ہیں جی خاطر مدارت کرنا. تو اس سے فعل امر جب بنا تو یہ بن گیا جی داری, یا اینڈ کی ڈراپ ہو گئی. اب یہ داری جو ہے فعل امر ہے, تو فعل اور فاعل ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا یا جواب الشرط ہو گیا. کلیئر ہوگی بات. تو شرط اپنے جواب الشرط یا جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو. تیسرا جملہ جو ہے وہ ہے ما تفعلوا من خیر فلن تکفروہ. ما یہاں پر اسم شرط ہے, اور اس کو ہم مبتدا نہیں بنائیں گے, ذہن میں رکھیے گا. یہاں کیوں نہیں بنائیں گے؟ اس لیے کہ آگے آ رہا ہے تفعلوا, فعل مضارع مجزوم ہے, اور تفعلوا فعل اور فاعل ہے, اور ما جو ہے یہ اس کے مفعول بہ کے طور پر استعمال ہوا ہے اور مقدم ہے. بات سمجھ میں آ گئی. من خیرن جو ہے یہ جار مجرور ہے اور یہ بدل ہے ما سے. ما تفعلوا من خیرن جو ہے یہ فعل فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط بن گیا, اور جزا جو ہے وہ آ رہی ہے لن تکفروہ. فا داخل ہوا ہے اس لیے کہ جو جزا ہے وہ جملہ لن سے شروع ہو رہا ہے. تکفروہ, تکفرو جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے لن کی وجہ سے. کلیئر ہو گیا. اور فعل مجہول ہے یہ, اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس کا نائب فاعل جو ہے وہ واو کی ضمیر ہے, جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے, اور ہا کی ضمیر جو ہے مفعول بہ ہے. فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب الشرط ہو گیا, اور شرط اور جواب الشرط مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا. اب چلتے ہیں جی ہم سلسلہ الفاظ نمبر 47 کی طرف. اس میں پہلا لفظ ہے جی اصابہ, باب فعل سے استعمال ہوا ہے اور اجوف واوی ہے. اصابہ یصیبو اصابتن, اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو صحیح طور پر انجام دینا یا تیر وغیرہ کا ٹھیک نشان پر لگنا یا پہنچنا. دوسرا لفظ ہے جی خالہ یا خالو, خا یا لام مادہ, خالہ یا خالو, یہ بھی اجوف ہے اور اس کے معنی ہے جی خیال کرنا. سدید کا لفظ جس کی جمع آتی ہے سداد, مضبوط درست کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, تو سدید کے معنی درست یا مضبوط کے ہیں. ضرسا باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے, چبانا کے لیے استعمال ہوتا ہے. ضرسا یضرس تضریسا, چبانا. خفیہ یخفا باب سمیع یسمعو سے چھپنا, اور باب فعل میں جب آتا ہے اخفا یخفی تو اس کے معنی ہوں گے چھپانا. خلیقتن خصلت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. دارا یداری, خاطر مدارت کرنا, باب مفعلہ ہم نے اس کو ابھی کیا تھا فداری والے جملے میں. ذکرہ یاد نصیحت یا نصیحت کرنا کے لیے استعمال ہوتا ہے. سحرہ یسحرو با فتح یفتحو سے جادو کرنا. سیئتن جس کی جمع سیئاتن آتی ہے برائی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. نابن جس کی جمع انیابن آتی ہے
سولا یا دانت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور صانع یصانع باب مفاعلہ، اس کے معنی ہے کسی کے ساتھ موافقت کرنا۔ قدوۃ اس کے معنی پیشوا یا رہنما کے ہیں، اور لطف یلطف باب نصر ینصر سے با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مہربانی کرنا، اور باب کرما سے اگر آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پاکیزہ ہونا۔ منسمن اس کے معنی ہے جی چوپائے جانور کا کھر، اور وطیہ باب سمیہ سے استعمال ہو رہا ہے، اس کے معنی ہے روندنا، اور وکرا یوکرو توقیرن اس کے معنی ہے عزت کرنا۔ اب آ جائیے مشق نمبر 85 کی طرف۔ تنبیہ نمبر 5 سے آغاز ہو رہا ہے کہ ذیل کے جملوں میں مضارع کے جزم کی وجہ اور علامت پہچانو، اور بعض جملوں میں جزا کے ساتھ فا لگا ہوا ہے، اس کا سبب معلوم کرو۔ پہلا جملہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من لا یرحم لا یرحم۔ فعل مضارع ہمارا استعمال ہوا ہے جی لا یرحم، ٹھیک ہے، اور یہ مجزوم استعمال ہوا ہے اس لیے کہ من شرطیہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ جزم کی علامت جو ہے وہ سکون ہے، اور لا یرحم جو ہے جزا میں مجزوم استعمال ہوا ہے فعل مضارع، اور یہاں بھی جزم کی علامت جو ہے وہ سکون ہے، اور ترجمہ ہوگا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا جملہ ہے جی، یہ بھی حدیث ہے کہ من لا یرحم صغیرنا ولا یؤکر کبیرنا فلیس منا۔ یہاں بھی جو لا یرحم ہے یہ مضموم ہوا ہے من شرطیہ کی وجہ سے، اور علامت جزم جو ہے وہ سکون ہے، اور لا یؤکر بھی مضموم ہے اس لیے کہ اس کا عطف ہوا ہے لا یرحم پر، اور یہاں بھی علامت جزم جو ہے وہ سکون ہے۔ اتنے حصے کا ترجمہ ہوگا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ جواب شرط ہے فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں۔ فا داخل ہوا ہے جزا پر اس لیے کہ لیسا فعل جامد سے جملہ شروع ہو رہا تھا۔ تیسرا جملہ ہے من لا یکرم ضیفہ فلیس منا، یہ بھی حدیث ہے جی۔ یہاں بھی یکرم جو ہے وہ لا یکرم یہ مجزوم ہوا ہے من شرطیہ کی وجہ سے۔ اکرم یکرم اکرامن اس کے معنی ہوتے ہیں عزت کرنا، تکریم کرنا۔ تو من لا یکرم ضیفہ جو اپنے مہمان کی عزت نہیں کرتا، جو اپنے مہمان کا اکرام نہیں کرتا، فلیس منا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ یہاں بھی فا داخل ہوا ہے جزا پر اس لیے کہ فعل جامد سے جملہ شروع ہو رہا ہے۔ چوتھا جملہ ہے جی متا تحسن اخلاقک یکثر احبابک۔ متا اس میں شرط کے طور پہ استعمال ہوا جی، جب تحسن اخلاقک تیرے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، جب تیرے اخلاق اچھے ہو جائیں گے یا جب تیرے اخلاق اچھے ہوں گے، یکثر احبابک تو تیرے احباب جو ہیں وہ کافی ہو جائیں گے، کثرت سے ہوں گے، تیرے دوست کافی ہوں گے۔ تو یہاں پر تحسن جو ہے وہ مضموم استعمال ہوا ہے متا اسم الشرط کی وجہ سے، اور علامت جزم جو ہے وہ سکون ہے، اور اسی طرح جواب الشرط میں جو یکثر ہے وہ بھی مضموم ہوا ہے اور علامت جزم جو ہے وہ سکون۔ پانچواں جملہ ہے جی حیثما یدخل نور الشمسی یصعب دخول الطبیب۔ یدخل فعل مضارع مجزوم استعمال ہوا ہے حیثما اسم شرط کی وجہ سے، یعنی جہاں کہیں نور الشمسی سورج کی روشنی داخل ہوتی ہے، جہاں کہیں سورج کی روشنی داخل ہوگی، یصعب دخول الطبیب، یصعب بھی مجزوم ہوا ہے علامت جزم سکون ہے، اور یہ جزا میں جواب الشرط کے طور پہ مجزوم ہوا ہے۔ طبیب کا داخلہ مشکل ہو جائے گا، یعنی جہاں کہیں سورج کی روشنی داخل ہوگی طبیب کا داخلہ مشکل ہو جائے گا، یعنی کیا مطلب ہے وہاں پر بیماری بہت کم آتی ہے۔ چھٹا جملہ ہے جی اجتہدو ایھا الآباء، اے اولادو محنت کرو، اجتہدو فعل امر ہے، فی ان تکونوا قدوۃ حسنۃ لاولادکم، کس میں محنت کرو؟ اجتہدو فی، ٹھیک ہے، ایھا الآباء کو شروع میں لے آئیں تو آپ کا جملہ ایزی ہو جائے گا۔ ایھا الآباء اجتہدو فی ان تکونوا قدوۃ حسنۃ لاولادکم، کہ تم ہو جاؤ اپنے بچوں کے لیے اچھے رہنما، لأنکم اس لیے کہ تم کیف ما تکونوا یکن اولادکم، کیف ما تکونوا تم جیسے ہوگے تمہاری اولاد ویسی ہی ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی تمہارے بچے ویسے ہوں گے جیسے تم ہوگے۔ تو یہاں پر تکونو مضموم استعمال ہوا ہے کیفا ما کی وجہ سے، اور علامت جزم جو ہے یہاں پر حذف نون ہے، اور یکن جو ہے یہ بھی مضموم استعمال ہوا ہے اور یہاں پر علامت جزم جو ہے وہ سکون ہے۔ ساتواں جملہ ہے ارحمو تم رحم کرو، رحم کرو تم سب فعل امر ہے، من فی الارض اس پر جو زمین میں ہے، یرحمکم وہ رحم کرے گا تم پر، کون؟ من فی السماء جو آسمان میں ہے، حدیث ہے۔ یہاں پر یرحم جو ہے مضموم استعمال ہوا ہے، یہ جواب امر کے طور پہ مضموم استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے،
یعنی ارحمو فعل امر تھا نا، اس کے جواب میں جو ہے یرحم فعل مضارع وہ مجزوم استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر گویا ایک شرط جو ہے وہ محذوف ہے کہ اگر تم رحم کرو گے اس پر جو زمین میں ہے تو یرحمکم من فی السماء. تو یہاں پر من فی السماء جو ہے یہ اسم موصول ہے، من یہاں پر جو اپنے صلے کے ساتھ مل کر یرحم کے لیے فاعل بن رہا ہے، اور جو پہلا جملہ ہے ارحمو من فی الارض میں من اسم موصول ہے جو اپنے صلے کے ساتھ مل کر یعنی فی الارض کے ساتھ مل کر ارحمو کے لیے مفعول بہ بن رہا ہے. تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. 8واں جو جملہ ہے وہ ایک مصرع ہے شعر کا. کفا نبکی من ذکرا حبیبیوں و منزلی. وقفا یقفو ٹھہرنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس سے فعل امر ہے کفا مثنیٰ کا صیغہ، تم دونوں ٹھہر جو. نبکی، نبکی جو ہے یہ جواب امر کے طور پہ مجزوم استعمال ہوا ہے. یہ تھا جی بکا یبکی، با کاف یا مادہ، باب ضربا یضربو، بکا یبکی رونا، تو نبکی تھا ہم روئیں، یا فعل ناقص تھا تو حرف علت یا جو تھا وہ ڈراپ ہو گیا مجزوم ہونے کی صورت میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر علامت جزم جو ہے وہ کیا ہے کہیں گے یا کا اسقاط ہے، یعنی یا کا ڈراپ ہونا ہے. ہم رولیں من ذکرا حبیبن و منزلی، ایک حبیب یعنی محبوب اور ایک منزل کی یاد میں. اس کے بعد کچھ اشعار ہیں جنہیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نواں جملہ جو کہ ایک شعر ہے، یعنی باقی سارے شعر ہیں 13 تک. وَمَن لَّمْ يُصَانِعْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ یدرس بِأَنْیَابٍ وَیُؤْتَى بِمَنْسِمٍ. ذرا الفاظ پہ پہلے غور کر لیں، جو ہمیں الفاظ آتے ہیں جو ہم نے ویکیبلری میں پڑھے ہیں ان کو ذرا ذہن میں لے آئیں. سانع یسانع ہم نے پڑھا تھا کسی کے ساتھ موافقت کرنا، تو یہاں پر من جو ہے وہ شرطیہ ہے جس کی وجہ سے یسانع مجزوم ہے، علامت جزم جو ہے وہ سکون ہے، اور مطلب ہوگا جو بہت سے معاملات میں موافقت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ موافقت نہیں کرے گا. اور کون سے معاملات؟ یہاں پر ناموافق معاملات مراد ہے. تو یدرس بِأَنْیَابٍ، درسا یدرسو ہم نے پڑھا تھا چبانا. انیاب دانتوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وطیہ ہم نے پڑھا تھا روندنا، اور منسم ہم نے پڑھا تھا چوپائے جانور کا کھر. تو ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ یدرس بِأَنْیَابٍ، یدرس یہ آپ کا فعل مجہول ہے اور مجزوم استعمال ہوا ہے جواب الشرط کے طور پہ جزا میں، تو وہ چبایا جائے گا دانتوں کے ساتھ اور روندا جائے گا کھروں کے ساتھ. کلیئر ہوگی بات؟ تو دونوں مجہول استعمال ہوئے ہیں، یدرس اور یؤتا، اور دونوں مجزوم ہیں. 10واں شعر ہے جی کہ وَمَن یغترر یحسب عدوا صدیقہ ومن لم یکرم نفسہ لم یکرمی. یہ جو کھڑی زبر دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ شعر کا وزن پورا کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے. یہ آگے تنبیہ نمبر 6 پہلے دیکھ لیں کہ 4 ابیات کے آخر میں جو افعال ہیں وہ مجزوم ہیں، مگر شعر کا وزن پورا کرنے کے لیے ہر ایک کے آخر میں لمبی زیر پڑھی جاتی ہے. منسمن کو 2 زیر ہیں، اسے بھی لمبی زیر سے منسمی پڑھا جائے گا. یہ باتیں شعر میں جائز ہیں. کلیئر ہوگی؟ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ اشعار میں جائز ہوتی ہیں، عام رولز میں وہ اپلائی نہیں ہوتی. وَمَن یغترر، اغترر یغترر اغترارا، من کی وجہ سے یغترر مجزوم ہوا ہے اور علامت جزم جو ہے وہ سکون ہے. وَمَن یغترر، جو کوئی احمق ہے، یحسب جواب شرط آ گیا مجزوم ہے اور علامت جزم سکون ہے. وہ گمان کرے گا عدوًا اپنے دشمن کو، صدیقہ ہو اپنا دوست. وَمَن لَّم یکرم نفسہ، اور جو خود اپنی عزت نہ کرے، کرما یکرم تکریماً مجزوم استعمال ہوا ہے. لم یکرم، اس کی عزت نہیں کی جائے گی، یعنی یہ ہم ترجمہ کریں گے تو اس کی عزت کی نہیں جاتی. جو اپنی عزت خود نہیں کرتا اس کی عزت نہیں کی جاتی. 11واں جملہ ہے وَمَهْمَا يَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَىٰ عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِي. عِنْدَ امْرِئٍ، مرد کے پاس، کسی مرد کے پاس، ٹھیک ہے، من خلیقتن، کوئی سی خصلت چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو. مہما یکن، اب اس طرح آپ کو ترجمہ اس کا آ جائے گا، ہوگی کوئی بھی، یعنی آدمی کے پاس کوئی بھی بھلی یا بری خصلت ہوگی. وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَىٰ عَلَى النَّاسِ، اگر وہ لوگوں پر اسے چھپانا بھی چاہے تو تولمی، وہ ظاہر ہو کر رہے گی. 12واں جملہ جو کہ شعر ہے
ولا تخترر تندم ولا تکو حاسدن تذل ولا تحقر سواکا تحقری. ولا تخترر، یہاں پر تخترر جو مضموم استعمال ہوا ہے اور لائے نہیں کی وجہ سے مضموم استعمال ہوا ہے. فریب مت کھا، تندم لائے نہیں کے جواب میں یعنی فعل نہیں کے جواب میں مضارع مضموم استعمال ہوا ہے. تندم علامت جزم سکون ہے یعنی تو شرمندہ ہوگا. ولا تکو حاسدن، اور نہ تو حسد کر اور نہ تو حسد کرنے والا ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی لا تکو جو ہے تکن تھا جس کا نون بھی ڈراپ کر دیا گیا ہے اور یہ بھی مضموم ہے لائے نہیں کی وجہ سے. تو ذلہ تو ذلیل کر دیا جائے گا. ولا تحقر سواکا تحقری، اور تو حقیر مت سمجھ. یہاں پر تحقیر جو ہے وہ بھی مضموم ہوا ہے لائے نہیں کی وجہ سے. کلیئر ہو گیا؟ اپنے سوا کسی کو حقیر مت سمجھ ورنہ تو حقری، تو خود حقیر سمجھا جائے گا. اور 13واں جملہ وَأَكْثِرْ مِنَ الشُّورَى فَإِنَّكَ إِن تُصِبْ تَجِدْ مَادِحًا أَوْ تُخْطِئِ الرَّأْيَ تُوزَرِي. وَأَكْثِرْ فعل امر ہے یعنی کثرت سے کوئی کام کرنا. من الشورى یعنی کثرت سے مشورہ لیا کر. فَإِنَّكَ إِن تُصِبْ اس لیے کہ اگر تو نے اصابہ یصیبو اصابتاً ہم نے پڑھا تھا نا ویکیبلری میں کہ کسی کام کو صحیح طور پر انجام دینا. اگر تو نے کسی کام کو صحیح طور پر سر انجام دیا. وجدہ یجدو سے حاضر کا صیغہ تجدو تھا جو کہ اخف ہوا مضموم ہوا تجد کی صورت میں. تو پائے گا مادحن یعنی تیری تعریف کرنے والے تجھے ملیں گے. او تخطئ الرأی اگر مشورے کے بعد تو نے خطا کی تو تخطئ تھا یہ جو کہ اخف ہوا مضموم ہوا اور اس کا عطف جو ہے وہ تصب پر ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس حمزہ کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے، ذہن میں رکھیے گا. اگر مشورے کے بعد تو نے کام میں خطا کی تو عذری تو تجھے کوئی ملامت نہیں کرے گا. بہت مشکل اشعار تھے جی، ہم نے کوشش تو کی ہے جتنا ہو سکتا تھا ان کو ہم کر لیں لیکن بہرحال کمی کوتاہی ہوگی. تنبیہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. مشق نمبر 86 کو دیکھ لیں. من القرآن ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا بس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور زیادہ روئیں. یہاں پر لام جو ہے لام امر ہے جس کی وجہ سے یضحکو جو ہے وہ مضموم استعمال ہوا ہے اور علامت جزم جو ہے وہ حذف نون ہے. اور لام امر کی وجہ سے ہی یبکونا مضموم استعمال ہوا ہے یبکو کے طور پہ اور علامت جزم جو ہے وہ حذف نون ہے. دوسری آیت قرآن مجید سے قالت الاعراب آمنا بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ لم تؤمنوا تم ہرگز ایمان نہیں لائے. تو لم وہ حرف ہے جو مضارع کو مجزوم کرتا ہے جس کی وجہ سے تؤمنون جو ہے تؤمنو رہ گیا. تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا بلکہ تم یوں کہو تم کہو کہ اسلمنا ہم اسلام لے آئے ہیں. یہاں پر قولوا جو ہے فعل امر استعمال ہوا ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم لما بھی ان حروف میں سے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں مجزوم کرتے ہیں. تو یدخل تھا یہ مجزوم ہوا علامت جزم جو ہے وہ سکون تھی لیکن اس کو ملانے کے لیے جو ہے وہ زیر دی گئی اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تیسرا جملہ ہے کل لفظی ترجمہ ہوگا تو کہہ دے. ان تبدو ابدا یبدی ظاہر کرنا. ان شرطیہ کی وجہ سے مجزوم استعمال ہوا. ان تبدو اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے. او تخفوہ اخفا یخفی اخفاء تخفو یہ بھی مضموم استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کا عطف جو ہے تبدو پر ہے. اور اگر تم چھپاؤ اسے تو جواب الشرط ہے یحاسبکم بہ اللہ. حاسبہ یحاسبو تو یحاسب مضموم استعمال ہوا ہے جواب الشرط کے طور پہ جس کا فاعل جو ہے اسم جلالہ اللہ ہے. اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا اس کے ذریعے. اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے لے گا. چوتھا جملہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ من شرطیہ جی جس کی وجہ سے اطاع یطیع اطاعتن میں یطیع استعمال ہوا مجزوم اور علامت جزم جو ہے وہ سکون ہے اور پھر عین کو یعنی اس سکون والی عین کو زیر دے کر ملایا گیا ہے. یطیع اللہ و رسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقط فازا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. فا لگا ہوا ہے جزا پر اس لیے کہ جملہ قد سے شروع ہو رہا تھا. پانچواں جملہ ہے وقالوا مہما تأتینا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین. وقالوا اور انہوں نے کہا مہما تأتینا مہما تأتینا جب بھی تأتینا بہ من آیۃ تو لائے گا کوئی نشانی جب بھی تو ہمارے پاس
کوئی نشانی لائے گا لتسحرنا بہا تاکہ تو مسحور کر دے ہمیں اس کے ذریعے. یہ لتسحرا جو ہے تسحرا یہ منصوب استعمال ہوا ہے فی المضارع اور علامت نصب جو ہے وہ زبر ہے, ٹھیک ہے, اور یہ لام جو ہے لام کئی ہے. فما نحن لک بمؤمنین ہم ہرگز ایمان لانے والے نہیں, یعنی ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. یہاں پر تیری یعنی آمن یؤمنو لام کے ساتھ آتا ہے تو بات ماننے کے لیے آتا ہے, ذہن میں رکھیے گا. یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا. چھٹا جملہ ہے جی اتقوا اللہ, اتقوا فعل امر ہے جی, اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا اور کہو سیدھی بات. یصلح لکم اعمالکم وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا. تو اصلاح یصلح اصلاحا درست کرنا, صحیح کرنا. یہاں پر جواب امر کے طور پر فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم ہوا ہے اور علامت جزم جو ہے وہ سکون ہے. ساتواں اور آخری جملہ ہے جی اس مشق کا, ان تصبکم حسنۃ تسؤہم اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے, اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے گی تو ان کی وجہ سے تصب اصاب یصیبو تصب واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے, مجزوم ہوا ہے, علامت جزم جو ہے سکون ہے. اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے گی تسؤہم تو انہیں بہت بری لگے گی, یعنی اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے. تو ساء یسوء تو تسوء جو ہے وہ اخف ہو کر تسوء جو ہے یہ مجزوم ہو کے استعمال ہوا, علامت جزم جو ہے وہ سکون ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے گی, کوئی تکلیف پہنچے گی تو یفرحوا بہا وہ اس پر اترائیں گے, خوش ہو جائیں گے. یعنی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے. یہاں پر یفرحوا جو ہے وہ جواب الشرط کے طور پر مجزوم استعمال ہوا ہے اور علامت جزم جو ہے وہ حذف نون ہے. تو الحمدللہ جی ہمارا سبق 56 مکمل ہو گیا. بہت مشکل ایکسرسائزز تھیں, خاص طور پہ اشعار بہت ہی مشکل تھے, لیکن بہرحال ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ انہیں حل کرنے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ 56واں سبق ہمارا مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باقی بھی اس کتاب کے جو اسباق رہتے ہیں وہ بھی ہمیں خیریت سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ عربی کا معلم حصہ 4 کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.